آس مسلم ٹیچر کے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین و سامعین، رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، اور ہر شخص کی کوشش رہی ہوگی کہ ہم اس مبارک مہینے میں جتنا کچھ سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں، لیکن جب چاند رات کی بات آتی ہے تو ہم اپنا صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، اور چاند رات کو جو کہ عید سے پہلے کی رات ہوتی ہے، اس رات کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ احادیث میں چاند رات کی اتنی فضیلتیں آئی ہیں کہ اگر آپ آج سن لیں تو ساری زندگی رمضان کی طرح چاند رات کی بھی قدر کرنے لگیں۔ لوگوں کو یہی نہیں معلوم کہ چاند رات میں جو خاص فضیلت اور انعام اللہ نے رکھا ہے، وہ اگر آپ جان جائیں تو کبھی بھی چاند رات میں بے احتیاطی سے کام نہ لیں۔ تو آج ہم اسی حوالے سے چاند رات پر کچھ ایسی احادیث پیش کریں گے کہ جس سے اس رات کی نہ صرف اہمیت آپ کے دلوں میں بیٹھے گی، بلکہ اس رات میں چھپے خزانوں کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ تھوڑا سا وقت نکال کر اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو محترم ناظرین، رمضان المبارک کے اختتام پر آنے والی شب یعنی عید الفطر کی رات، یہ ایک بابرکت رات ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام ملنے والی رات ہے۔ چنانچہ حدیث میں اس کو لیلۃ الجائزہ کہا ہے، یعنی انعام ملنے والی رات کہا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں بندوں کو پورے رمضان کی مشقتوں اور قربانیوں کا بہترین صلہ ملتا ہے، اور یہی ہے کہ چاند رات میں عبادت کرنے والے کا دل قیامت کے دن مردہ نہیں ہوگا۔ اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ آدمی ان راتوں کو عبادت الہی میں مصروف رکھے، نماز، تلاوت، ذکر، دعا کرتا رہے۔ ان راتوں میں عبادت کرنے والے کا دل نہیں مرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کے خوفناک، ہولناک اور دہشت ناک دن میں جب ہر طرف خوف و ہراس، گھبراہٹ اور دہشت پھیلی ہوئی ہوگی، لوگ بدحواس ہوں گے، اس دن میں حق جل شانہ اس کو نعمت والی اور پر سعادت والی زندگی سے سرفراز فرمائیں گے۔ اسی طرح محترم ناظرین، ان راتوں میں دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ اس کی تائید ایک حدیث سے یوں ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً مروی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا: جمعے کی شب، رجب کی پہلی شب، شعبان کی 15ویں شب، اور دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں۔ تو مذکورہ احادیث میں ان 5 راتوں کی ایک خاص فضیلت یہ بیان فرمائی کہ جو شخص ان 5 راتوں میں جاگ کر ذکر الہی اور عبادت میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خاص انعام نازل فرمائیں گے کہ اسے جنت کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ پورے سال میں صرف ان 5 راتوں میں جاگ کر عبادت کرنا کوئی مشکل اور دشوار کام نہیں ہے۔ تو آپ بس اتنا کام ضرور کر لیں کہ جہاں رمضان گزارا ہے وہاں ایک اور رات صحیح، اس رات میں 2 رکعت حاجت کی نیت سے نفل پڑھیں اور 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھ کر 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کر دعا مانگنا شروع کریں۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ اس رات میں مانگی گئی دعا اللہ تعالی رد نہیں فرمائیں گے۔ اور آپ مذکور احادیث سے معلوم بھی کر چکے ہیں کہ عید کی رات کی کتنی فضیلت ہے اور کس قدر اہم رات ہے، مگر نہایت افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے اس مبارک رات کی فضیلتوں اور برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کیا ہوا ہے۔ اس مبارک رات کو طرح طرح کی لغو اور فضول باتوں اور فضول خرچیوں میں برباد کر دیتے ہیں۔ عید کا چاند نظر آتے ہی بے شمار لوگ بازار کا رخ کرتے ہیں اور رات کا بیشتر حصہ ان بازاروں میں برباد کر دیا جاتا ہے جہاں طرح طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ اگر اس مبارک رات میں نیک کام کی کوئی توفیق نہ ہو تو کم از کم یہ کوشش کی جائے کہ گناہ میں تو مبتلا نہ ہو۔ غلط کاموں میں لگنے سے بہتر تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر
آرام کریں اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اتنا کر لینے سے بھی اس رات کی فضیلت اور ثواب سے محرومی نہ ہوگی۔ تو محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ چاند رات کا بطور خاص ضرور اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو چاند رات میں عبادت کی، ذکر و اذکار کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔